ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق باب التوبة على العباد حتى تطلع الشمس من مغربها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بادشاہ جرم مارا درگزار ما گناہگاریم تو عام روزگار تو نکوکاری و ما بد کردیم جرم بے حد بے اندازہ کردیم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما گرامی قدر صد ذی وقار انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز طلباء کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے انابت اللہ، رجوع اللہ، اللہ رب العزت کے دربار میں سچی اور پکی توبہ کرنے کے متعلق کچھ بات عرض کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ توبہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا نسخہ کیمیا ہے۔ آج انسان دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے ساتھ محبت میری ماں کو زیادہ، میرے ساتھ محبت میرے باپ کو زیادہ، میرے ساتھ محبت میرے بھائی کو زیادہ، میرے ساتھ محبت میرے دوستوں کو زیادہ، میرے ساتھ محبت فلاں کو زیادہ، فلاں کو بڑا پیار ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے اپنے ان گناہگار بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور محبت ہے۔ رب ذوالجلال بڑا ہی مہربان ہے اپنے بندوں پہ۔ کتنا بڑا مہربان ہے کہ توبہ کا طریقہ بھی خود ہی سکھلا دیا کہ جب میرے گناہگار بندوں سے گناہ ہو جائے تو کس طرح انہوں نے میرے دربار میں آ کے مجھ سے توبہ کرنی ہے، کس طرح میرے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے روزانہ رات کو آخری پہر میں صدائیں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا کہ میں اس کے استغفار قبول کروں، ہے مجھ سے کوئی بخشش کا مانگنے والا، توبہ کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں اور میں اس کی توبہ قبول کروں۔ اور پھر توبہ کا طریقہ بھی ہمیں خود ہی سکھلا دیا، ورنہ تو آپ قوم بنی اسرائیل جو تھی ان کا مطالعہ کریں، قرآن اٹھا کر کے جب آپ دیکھیں گے نا تو ان کے لیے جو طریقہ توبہ کا تجویز کیا گیا تھا، اگر آج ہمارے لیے بھی وہی طریقہ تجویز کیا جاتا تو کوئی بھی ہم میں سے توبہ نہ کر سکتا۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بات یاد کیجئے جو گزشتہ جمعہ پہ میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا اور فرعون اور اس کی فوج اور اس کے لشکر، اس کا بڑا لاؤ لشکر، بڑے بڑے خادم، حشم خدم فوجیں، اللہ اکبر، وہ ساری کی ساری اسی دریا کے اندر غرق ہو گئی۔ اب بنی اسرائیل نے کچھ سکھ کا سانس لیا، چین کا سانس لیا، کچھ سکون آیا، کوئی اطمینان ہو گیا، تو اس وقت کہنے لگے کہ اے موسیٰ اب آپ جو ہے نا اس طرح کریں، اب آپ ہمارے لیے کوئی شریعت لائیں، کوئی قانون لائیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ طور پہاڑ پہ آؤ، آ کر کے 30-40 دن ہماری عبادت کرو، ہم آپ کو اس عبادت کے نتیجہ میں ایک کتاب دیں گے، توریت، جو آپ کی قوم کے لیے
شریعت ہوگی، ایک قانون ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کی عبادت کا وعدہ فرمایا، اور بعد کے اندر فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت ہی کے حکم سے 30 کے بجائے 40 راتیں طور پہ جا کر کے اعتکاف فرمایا، اللہ کی عبادت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام توریت شریف لے کر کے واپس آ گئے۔ ایک وقت آیا، او سامری نامی جادوگر جس نے ایک بچڑا بنایا سونے چاندی کے زیورات کو ڈھال کر کے، بڑا لمبا یہ واقعہ ہے لیکن مختصر بات جو مقصد کی بات ہے، سامری نامی جادوگر منافق تھا انہی میں سے، اس نے چنانچہ ایک بچڑا ڈھالا، ایک بچڑا بنایا، اس میں سے آواز پیدا ہوتی اور کہنے لگا لوگو تم تو بھولے ہوئے ہو، موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی خدا کو تو کوہ طور پہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں، خدا تو یہیں آ گیا، یہ دیکھو اصل میں تمہارا الہ تمہارا معبود تو یہیں پہ آ گیا ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی سنا سنائی، کچھ لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، پرستش شروع کر دی اور عبادت اس کی کرنا شروع ہو گئے، اور یہ چیز اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس کے معاملات میں کسی اور کو شریک کیا جائے، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ پیغمبر ہو، خواہ ولی ہو، کوئی بھی ہو، خواہ فرشتہ ہو۔ اللہ رب العزت مختار کل ہے، جو اس کی خاص صفات ہیں وہ اس ہی کے لیے زیبا ہیں، باقی کوئی بھی اس کے معاملات میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک اور ساجی نہیں ہے، چاہے کتنا ہی اس کا کوئی قریبی کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس کا کوئی مقرب کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت کے معاملات میں کسی کو بھی شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم ہے۔ ہر ایک چیز دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، روزی رزق دینے والا اللہ، لیکن اس کے باوجود پھر کوئی انسان کسی انسان کو اس کے معاملات میں شریک کرے، اس کی صفات میں شریک کرے، اللہ کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک پکی بات ہے انہو من یشرک باللہ، جو آدمی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے، نبی کو شریک کرے، پیغمبر کو شریک ٹھہرائے، کسی ولی کو شریک ٹھہرائے، فرشتے کو شریک ٹھہرائے، کسی غوث قطب ابدال کو شریک ٹھہرائے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ پھر پکی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جنت کو ہمیشہ ہمیشہ حرام قرار دے دیا۔ قرآن کی بات ہے بھائی، کوئی تاریخی کتاب کی بات نہیں ہے، کسی مولوی پیر کی بات نہیں ہے۔ جو آدمی مشرک ہو اور بغیر توبہ کیے مر گیا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا،
ہاں توبہ کر لے، زندگی کے اندر سچی پکی توبہ کرے، شرک سے باز آ جائے، مشرکانہ عقائد چھوڑ کے موحدانہ زندگی گزارنا شروع کر دے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی مشرک آدمی ساری زندگی شرک کرتا رہا، خرافات کرتا رہا اور بغیر توبہ کیے یہاں سے رخصت ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میں نے اس کے اوپر جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر حرام قرار دے دیا ہے۔ مشرک آدمی کا داخلہ جنت کے اندر بالکل ممنوع ہے اگر وہ توبہ کر کے نہ گیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ اللہ فرماتا ہے جہنم کی آگ بن جائے گی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالم آدمی کے لیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے، جو دنیا کے اندر اللہ کی صفات کے اندر کسی کو بھی شریک ٹھہرائے وہ بہت بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالم آدمی کے لیے قیامت والے دن کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے لیے کسی کی بھی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک ہوتا ہے گناہگار، نماز انسان نہیں پڑھتا گناہگار ہے، روزہ نہیں رکھتا گناہگار ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا گناہگار ہے، حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتا گناہگار ہے۔ لیکن مشرک جو ہوتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ غدار ہوتا ہے، غدار۔ اور غدار آدمی کو دنیا کی بھی کوئی حکومت معافی نہیں دیتی۔ گناہگار کی معافی اللہ کے ہاں اس کے دربار میں ہے، توبہ کرے، سچی پکی توبہ کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ لیکن غدار آدمی جو ہوتا ہے اس کو اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ تو مشرک جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غدار ہوتا ہے۔ موٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ کسی انسان کی بیوی استری کپڑے کرتے ہوئے کپڑا جل جائے، گناہ ہے، خطا ہے۔ سالن پکاتے ہوئے نمک زیادہ ہو گیا، خطا ہے۔ اور کوئی بات اس کی نہیں مانی، خطا ہے۔ لیکن وہی بیوی، اللہ اکبر، اپنے خامد کے کسی پیارے دوست کو، کسی پیارے محبوب کو کچھ ہی دنوں کے بعد اگر اپنے خامد کے بستر پہ اس کو شریک کر لے، شامل کر لے، آیا خامد کی غیرت بولو برداشت کرے گی؟ یہ چیز خامد کی غیرت برداشت کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ اسی طرح مشرک آدمی جو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، چاہے اللہ کا کتنا ہی مقرب بندہ کیوں نہ ہو، اللہ کی غیرت بھی اسے برداشت نہیں کرتی۔ نماز نہ پڑھنے والے کو معافی ہے، روزہ نہ رکھنے والے کو معافی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن مشرک، شرک کرنے والا آدمی ایسا ہوتا ہے، اگر وہ دنیا سے توبہ کر کے نہیں گیا تو اللہ فرماتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر میں نے جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ بہرحال بات یہاں سے شروع ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، کچھ لوگوں نے اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، بچھڑے کو معبود مان لیا، اپنا الہ اور خدا مان لیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، فرمایا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم، اے میری قوم، بے شک تم نے اس بچھڑے کو، گائے کے بچھڑے کو معبود بنا کر کے، الہ بنا کر کے، خدا بنا کر کے، اپنا مشکل کشا بنا کر کے اس کی پرستش کر لی، اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے یہ اپنی جانوں پہ بہت ہی بڑا ظلم کیا۔ کیا کیا بھائی؟ بہت بڑا ظلم کیا۔ اللہ اکبر، شرمندہ ہوئے، عرض کی اے موسیٰ
اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ آپ کا رب ہمیں معاف فرما دے، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ان کی توبہ کا کیا طریقہ تجویز کیا گیا۔ پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، قرآن کا چوتھا پانچواں رکوع سورۃ البقرہ اٹھا کر کے دیکھیے اور ترجمہ پڑھیے گا گھر جا کر کے۔ اللہ ہمیں قرآن کا ترجمہ بھی تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے مسائل کا حل یہ قرآن مقدس ہے، یہ کلام الہی ہے، اس کو پڑھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کیجئے۔ جہاں ہم 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع تلاوت کرتے ہیں نا، کسی اچھے عالم کا ترجمہ لیجئے اور تھوڑا تھوڑا ضرور پڑھا کیجئے اس سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سارے جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن جھگڑے ڈالنے کے لیے نہیں آیا بلکہ جھگڑے مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اب میں یہ بات کروں، بات بڑی لمبی ہو جائے گی، وقت آپ کا ہو گیا ہے۔ بہرحال ان کے لیے توبہ کا جو طریقہ تجویز کیا گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ بولو کون ہے بھائی؟ وہی إِنَّهُ هو التواب الرحیم۔ ان کی توبہ کا طریقہ آیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ بات بڑے غور سے سننے کی ہے کہ ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرو، ایک دوسرے کی جان مارو۔ منع ہے نا بھائی قتل و غارت کرنا، منع ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرنا، لیکن بنی اسرائیل قوم کے لیے اللہ نے توبہ کا جو طریقہ تجویز فرمایا وہ کیا تھا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرو، ایک دوسرے کی جان مارو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ شرک کی توبہ، اللہ ہمیں بھائی اس سے معاف فرمائے، معاف فرمائے۔ انہوں نے ایک بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، ہم نے تو پتہ نہیں دنیا کے اندر کتنے خدا، کتنے الہ، کتنے معبود، کتنے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بابا جنڈی علی سرکار، کوئی بابا جواں علی سرکار، کوئی بابا کیڑیاں علی سرکار، کوئی بابا کھنگ علی سرکار، وہ کھگ دہیراں دا ہر ویلے بس وہ بابا کھنگ علی سرکار ہے۔ چلو جی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ممبر رسول پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کے ولیوں کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں میں، بالکل الحمدللہ ان کی جوتیاں ہمارے سر، سب کو مانتے ہیں ہم، اللہ کے ولی جتنے بھی دنیا کے اندر گزرے، یہ بات نہیں ہے، لیکن خدا را یہ غلط عقیدے ختم کیجئے، اپنے غلط عقائد جو ہیں یہ ختم کیجئے۔ اللہ اکبر۔ بابا پانی پیویں پھون کے تے پیر لیویں چن کے، پیر بنائیں، مرشد بنائیں جس کے سامنے اللہ کا قرآن ہو، سامنے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو۔ اللہ اکبر۔ دائیں فقہ ہو، ادھر بھی قرآن حدیث جاننے والا ہو، اس کو پیر بنائیے۔ لیکن اب تو یہ امتیاز ہی ختم ہو گیا ہے، فرق ہی ختم ہو گیا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ٹل پہن لیے، بڑے بڑے منکوں والی تسبیحاں پہن لی، چوگا نیچے تک پہن لیا، اور میں اس کو کیا کہوں یہ اللہ کا ولی ہے؟ نہیں نہیں۔ اکاں دا دودھ مجھاں دا دودھ تے رنگ دہاں دا چٹا، پی کے ویکھ محمد بخشا، ہک کوڑا ہک مٹھا۔ کیوں بھائی اسی طرح ہے نا بات، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ پی کے تو دیکھیے، وہ بھی سفید ہے، وہ بھی سفید ہے،
لیکن جب آپ پیئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل بھینس کا دودھ کون سا ہے اور آگ کا دودھ کون سا ہے۔ خدا را خیال کیجئے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو، جان مارو، تب جا کر کے اللہ کے ہاں تمہاری توبہ قابل قبول ہوگی۔ روایات میں آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، پرستش کی تھی، عبادت کی تھی، ایک وہ لوگ تھے اور کچھ لوگ وہ تھے جو سامری کی باتوں میں نہیں آئے، انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود نہیں بنایا، الہ نہیں بنایا، مشکل کشا نہیں بنایا۔ جو لوگ موحد تھے، اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے، انہوں نے پھر ان مشرکوں کو جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کو قتل کیا۔ 70,000 کے قریب لوگ جو تھے وہ قتل ہوئے، 70,000 کے قریب مفسرین لکھتے ہیں۔ فتاب علیکم، تب جا کر کے اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں معاف فرما دیا، انہیں بھی بخش دیا، قتل کرنے والوں کو بھی بخش دیا، سب کو معافی ہو گئی، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑا رحم کرنے والا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے بھائی، آج ہماری ساری پریشانیوں کا حل کس میں ہے؟ اللہ سے توبہ کرنے میں ہے۔ خدا کی قسم حالات ہمارے سامنے ہے، دیکھیں غزہ میں جا کر کے فلسطینیوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں، بوڑھے، اللہ اکبر، کس طرح ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے ملک دعویٰ کرنے والے، بڑا چنگا جی امریکہ، دیکھو نا کتنی مدد کریندا پیا، پولیو والے قطرے گھر گھر آندے پہ انتظام۔ اللہ اکبر، یہی انسانیت ہے۔ درندے ہیں یہ لوگ، درندے، خدا کی قسم۔ ہم سادہ لوگ مسلمان ہیں، تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں آ جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں۔ انسانیت کے بھی دشمن ہیں یہ لوگ، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ خدا را دعا بھی کیجئے اور ان کی ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے۔ کل ہی میں پڑھ رہا تھا، کوک کی بوتل کے ساتھ فلاں اتنے لیٹر کی جو بوتل ہے اس میں اتنے فیصد رعایت، جی 7 اپ میں اتنے فیصد رعایت، فلاں کے ساتھ ایک فری۔ خدا را خیال کرے، کیسے ہم مسلمان ہیں؟ ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے۔ ہم وہاں جا کے جہاد نہیں کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کیوں سی جی ساڈے کرن نال کے ہونا؟ اور اللہ کے بندو ہمارا حصہ تو ہوگا نا ایک، اللہ کے ہاں تو ہم اس کی لسٹ میں شامل ہوں گے کہ ہم نے ان سے پوری نفرت کی ہے۔ یا اللہ نفرت کا اظہار کیا صرف اس بنا پہ کہ یہ مسلمانوں کی قتل و غارت کے عادی بنے ہوئے ہیں، لوگ درندے ہیں۔ خدا را خیال کیجئے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا سب حضرات سے، ان کی جتنی مصنوعات ہیں اسرائیل کی وغیرہ وغیرہ، ان سب کا بائیکاٹ کیجئے۔ ہر چیز ان کے متبادل ملتی ہے، لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں، بات پہ او جی انہاں دی چیز اتنے مسلمانوں والی بڑا فرق ہے زمین آسمان، عجیب بات ہے بھائی۔ لیکن نہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ خیال کرے ذرا گریبانوں میں جا کے، اگر کل یہی وقت ہمارے اوپر آ جائے پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آج تو ہمیں احساس نہیں نہ ہو رہا، لیکن یہ لسٹ بنی ہوئی ہے، باقاعدہ لسٹ پوری۔ اللہ نہ کرے یہ حالات یہاں ہمارے ملک میں یا اور مسلمانوں کے پیدا ہوں، لیکن یہ منصوبہ ہے بہت بڑا بنایا ہوا۔ یہودی لابی اس وقت عالم اسلام کو مٹانے پہ تلی ہوئی ہے، پورا کفر یکجا ہے اس ٹائم۔ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے سارے کے سارا، چاہے کسی ملک سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہے۔ اسلام دشمن ہے یہ لوگ۔ بہرحال وقت آپ کا میں نے بہت لے لیا ہے، تو اس لیے جو میں گزارش کر رہا ہوں اس پہ انشاءاللہ سب ہاتھ اٹھائیں کہ ہم آئندہ عمل کریں گے۔ ہاتھ کھڑا کریں سب، مسجد میں بیٹھ کے آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں، جتنا کتنا ہو سکتا ہے اس بات پہ عمل کی کوشش کریں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔